کچھ لوگ ہیں انہوں نے تسبیح کے ذریعے نور حاصل کرنے کی کوشش کری، وہ تسبیح ٹک ٹک، اس کے ساتھ انہوں نے اللہ اللہ ملایا، جب اللہ اللہ ملایا اس کی تکرار سے، اللہ اللہ کی تکرار سے نور بننا شروع ہو گیا، لیکن وہ نور انگلیوں میں اندر وہ بھی نہیں گیا۔ اسی طرح کی تمہارے اندر ایک تسبیح ہے، وہ بھی 24 گھنٹے ٹک 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 کر رہی ہے۔ جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں، پھر جب اللہ اللہ اسے رگڑ کھاتا ہے، پھر اس سے نور بنتا ہے اللہ، اور وہ نور باہر نہیں جاتا، انگلیوں میں نہیں جاتا، وہ سیدھا خون میں جاتا ہے، خون سے پھر وہ نسوں میں جاتا ہے، نسوں سے پھر وہ روح میں آتا ہے، پھر وہ روح اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پر روح قبر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہے گی۔ جب ہر وقت اللہ اللہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جب وہ نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے، ایک حدیث شریف میں کہ یہ زہر باطن کا عکس ہے، زہر میں بجلی کا نظام ہے، باطن میں نور کا نظام ہے۔ ادھر موبائل فون پڑا ہے، کوئی تارے نہیں ہیں، یہاں سے بجلی کی لہریں اٹھتی ہیں، امریکہ پہنچتی ہیں۔ اگر بجلی کی لہریں یہاں سے امریکہ پہنچتی ہیں تو نور کی لہریں کہاں پہنچیں گی؟ اور نور کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی تو عرش مولا میں پہنچیں گے۔ اب تمہارا کنیکشن عرش مولا تک ہو گیا، یہ ٹیلی فون تمہارا نوری ٹیلی فون عرش مولا سے لگ گیا، لیکن اب بات وہاں پہنچانی ہے نا، بات بھی ضروری ہے۔ جب حضور پاک شب معراج میں گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نمازیں تحفے دیے کہ یہ اپنی امت کو دے دینا، یہ امت تحفے مجھے بھیجے گی، میں ان کو یاد رہوں گا، وہ مجھے یاد رہیں گے۔ اب وہ تحفے نیچے آ گئے، اب نمازوں کو اوپر بھیجنے کا جو ذریعہ ہے وہی نوری ٹیلی فون ہے، اور جس کے پاس وہ نوری ٹیلی فون نہیں ہے اس کی نماز صورت ہے، وہ کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی، اور جس کے پاس وہ ٹیلی فون ہے وہ ٹیلی فون اس نماز کو عرش مولا میں پہنچاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اب جس طرح مغرب کی طرف مقناطیسی پہاڑ ہیں، یہاں ایک قطب نما ہے، اس کا تعلق کیا ان سے؟ اس کو کسی بھی شہر میں لے جاؤ، اس کا رخ مغرب کی طرف ہی ہوگا، اور جس میں اللہ کا نور ہو جا، وہ خواب جو بندی ہو، مرضی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، اس کا رخ اللہ کی طرف ہی ہوگا۔ جب اللہ کی طرف رخ ہو گیا تو جدھر اللہ ادھر وہ۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، جی جی، وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ زبان، یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے اور وہ دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، یہ بھی گوشت اور وہ بھی گوشت۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بنایا، اس میں روح ڈالی اور کچھ اور چیزیں بھی جن کو لطائف کہتے ہیں وہ بھی اس جسم میں ڈال لی، کوئی سونگنے کے لیے، کوئی دیکھنے کے لیے، کوئی بولنے کے لیے، کوئی چلنے کے لیے، ان کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مخلوق جس کا نام لطیفہ اخفا، وہ سینے کے درمیان میں، وہ بولتا ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ وہ جو اخفا ہے وہ اس زبان کے ذریعے، زبان اس کا ذریعہ ہے۔ جی، اگر وہ اخفا نہ ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں؟ بولتے کیوں؟ صحیح بات۔ وہ جو اخفا ہے وہ آزاد ہے۔ اسی طرح وہ جو گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کو بلوانے کے لیے بھی ایک مخلوق ہے۔ گوشت کے لوتھڑے کو عربی میں فواد کہتے ہیں، اور وہ جو مخلوق ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ اللہ، فرق یہ ہے کہ اخفا آزاد ہے اور وہ قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ بند۔ اگر کوئی شخص اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اس طرح وہ گوشت کا لوتھڑا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن وہ آزاد کیسے ہو؟ جی جی، وہ تو 1,80,000 جالوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، جی اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، چوں چوں کرے گا،
وہ کہے گا غلط کہتا ہے، نہ اس کے پر ہیں نہ زبان ہے نہ ٹانگیں ہیں، تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا۔ وہ بیضا ہے، تمہارے اندر بیضا ناسوتی ہے، اس میں ایک مرغ بند ہے، اس میں ایک مرغ لاہوتی بند ہے، اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے، اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، اور مرشد اس سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا۔ جب وہ انڈا پھٹے گا اسے کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرے گا۔ کیوں؟ چوں چوں اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا، اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ اس وقت آدمی دیکھے گا کہ میں اللہ اللہ نہیں کر رہا، میرے اندر سے کوئی مخلوق اللہ اللہ کر رہی ہے۔ اب آدمی اس کا استاد بن جائے گا کہ تیری تسبیح یہ ہے جو اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے، زبان کی تسبیح یہ انگلیوں والی ہے، اور دل کی تسبیح وہ اندر ہے۔ بے شک۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملانا شروع کر دے گی، اس کی تسبیح ہے، کبھی ملے گی کبھی ہٹے گی، کبھی ملے گی کبھی ہٹے گی، 3 سال تک اتنی پختہ ہو جائے گی کہ وہ ڈٹ کر سوتا رہے گا اور اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ اس وقت سلطان صاحب فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں میں سو رہے ہیں اور ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ بے شک۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے۔ جی جی۔ جب کسی کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے اسے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھی۔ سبحان اللہ۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو۔ کہ یہ جو مسام ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ 72,000 ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دل نے ایک دفعہ اللہ کرا، 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ اب یہ مقام تو مومن کا ہو گیا۔ جی جی۔ اس کے بعد پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ولی کوئی آسمانوں سے نہیں آتے، جی جی۔ یہ ولی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ ولایت کا نسخہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی مخلوق ہوتی ہے۔ جی جی۔ وہ ایک مخلوق ہے، نفس ہے، شیطانی مخلوق ہے، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی، جی جی۔ اس میں طاقت ہے کیونکہ بچہ شروع میں نماز روزہ تو کرتا نہیں ہے، اس کا نفس طاقتور ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ اب جب تمہارے اندر وہ نور گیا، تمہاری روحیں بھی طاقتیں ہونا شروع ہو گئیں، تو پھر خواب میں وہ روح بھی نکلنا شروع ہو گئی نا۔ تو پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ 12 سال لگتے ہیں ان کو، 12 سال میں مکمل جوان ہو جاتی ہیں، اب سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی اور حضور پاک کے قدموں میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے، سبحان لوکی مسیتی عاشق قدمہ۔ سبحان اللہ۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہ چیزیں اوپر پرواز کر گئیں، فرشتے نے روکا، نہیں رکی، کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئیں، وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے جی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ پھر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتے ہیں، پھر اللہ کا نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے۔ اس کو بولتے ہیں مرشد کامل۔ پھر اس کے لیے پھر سلطان صاحب نے فرمایا ہے مرشد دا دیدار بہو میں لک کرو رہا۔ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اگر ایسا مرشد مل جائے تو سلطان صاحب فرماتے ہیں پھر آپ پہ اللہ سے سارا۔ اب فرشتوں کو پتہ لگتا ہے جی۔
کہ فلاں بندے کے دل میں اللہ کا نقشہ آ گیا، وہ ہزاروں سال سے بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تب پھر وہ نیچے بندہ سو رہا ہوتا ہے اور قطار در قطار اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قطار در قطار پھر اس کو دیکھ رہے، اس کو نہیں دیکھ رہے، وہ اس کے اندر جو اللہ کا نقشہ آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے بعد وہ بندہ مر جاتا، مرنا تو سب کو ہی ہے نا، مر جاتا ہے۔ اب جو اس کی باقی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمیوں نے دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا، سنا ہوگا نا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کھانا کھایا ہوگا، اٹھی بھی ہوگی، بیٹھی بھی ہوگی، باتیں بھی کری ہوگی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے، نماز میں بھی یہی کچھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو، بے شک۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے۔ ہمارے علماء بڑے پریشان ہوتے ہیں، میں تو دیوار سے اوپر نہیں چڑھ سکتا، یہ عرش مولا میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ وہاں جا کے نمازیں پڑھتی ہیں اس وقت تک سر نہیں اٹھاتی ہیں جب تک اللہ نہیں کہے لبیک یا عبدی۔ نعرہ سرفروش، اللہ سرفروش، اللہ ذرا جھوم کے بولو، اللہ بے ساختہ بولو، اللہ مستی میں بولو۔ اللہ۔ آپ لوگ بہت سے لوگ ہیں غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، عقیدے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو غوث پاک کا مریض سمجھتے ہیں، بڑی غلط فہمی ہے۔ مرید کا تو بہت اونچا مقام ہے، محب و موت کی تو مرید نہیں ہو سکتے۔ غوث پاک کا مرید کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے سبحان اللہ۔ کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا۔ فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہ ہوگا جو ذاکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر سب بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں میں ذاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ نہ کرے، ورنہ زبانی طوطا بھی اللہ نہ کر سکتا ہے، تو کیا طوطا اللہ نہ کرے تو غوث پاک کا مرید ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو غوث پاک کے زمانے میں ذکر قلبی عطا ہوئے وہ غوث پاک کے اصلی مرید۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ آپ کے زمانے کے بعد خواہ کسی طریقے سے بھی آپ کو ذکر قلبی عطا ہو جائے، آپ غوث پاک کے داخلی مرید ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔